نمبر 8 دیکھتے ہیں، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج کے مسلمانوں نے جب اسلامی طور طریقہ کو پس پش ڈال کر مغربی طور طریقہ اپنایا ہے تو اس دن سے ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے کفر و شرک سے لڑنے کے بجائے ان کی غلامی قبول کر لی ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تلواروں کو زنگ آلود کر دیا اور جہاد کا درس بھول گئے ہیں۔ مسلمانوں نے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کر مغربی فکر کو اپنایا ہے۔ مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ایسی تھیں جس سے وہ ہر معرکہ فتح کرتے تھے، ایک کلام اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ مسلمانوں نے ان دونوں کو ترک کر دیا ہے جس کی وجہ سے پستی ان کا مقدر بن گئی ہے، جبکہ مسلمانوں نے اسلام کی راہ سے ہٹ کر زندگی گزارنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کی حکومت 3 برائے اعظموں پر صدیوں تک پھیلی ہوئی تھی، پھر مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے گھروں میں قید غلاموں کی زندگی بسر کریں، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسلامی طور طریقہ کو چھوڑ کر مغربی طور طریقہ اپنایا، اور اس کی وجہ سے ان کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے غلامی قبول کر لی ہے، انہوں نے تلواروں کو چھوڑ دیا، جہاد کرنا وہ بھول گئے ہیں، اور انہیں مغرب کو جو ہے وہ اپنا لیا ہوا ہے، اپنا رہن سہن تہذیب و تمدن بھول چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جب اسلام کی راہ سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا ہے۔ جب وقت بھی تھا کہ مسلمان جو ہے 3 برائے اعظموں پر حکومت کرتے تھے، اور اب وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 9 دیکھتے ہیں، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج مسلمان بدترین حال میں ہیں، مسلمان اب غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی ان مسلمانوں نے 1000 برس تک یہاں پوری شان و شوکت سے حکومت کی تھی، مگر اس سرزمین پر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان آج حکومتوں کا رونا روتے ہیں کہ ان سے ان کا تخت چھین لیا گیا ہے، اب وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ مسلمانوں کے پاس جب یہ حکومتیں اور یہ اتنی تعداد نہ تھی، تب تک مسلمان خود ہی میں ایک طاقت تھا۔ جب بدر کے محاذ پر 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آیا تو تب مسلمانوں کے پاس سوائے اللہ پر ایمان کے کیا تھا؟ یعنی کہ جب بدر کے محاذ پر جب جنگ ہوئی تھی تو مسلمان صرف 313 تھے، اور 1000 کے لشکر کے سامنے مسلمان پر صرف اللہ کا یقین ہی تھا جو ان کے کام آیا تھا۔ مگر مسلمانوں نے جوان مردی سے اور ہمت سے اس جنگ کو جیتا اور اپنی اہمیت کفار پر واضح کر دی۔ آج بھی مسلمان اللہ پر توکل کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، انہیں پھر عروج نصیب ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ حکومت کا کیا رونا، وہ عارضی شے ہے۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کبھی مسلمان 1000 تو مسلمان پہلے بھی تھے جنہوں نے پوری شان و شوکت سے حکومت کی تھی 1000 برس تک، اور اس سرزمین پہ غلامی کی زندگی نہیں جی رہے تھے، بلکہ مسلمان نہ تو آج حکومتوں کا رونا روتے ہیں، اس وقت ان سے تخت چھین لیا گیا ہے، اب وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ مسلمانوں میں طاقت تھی، اللہ پر یقین ایمان تھا، تو مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی تھیں، اور ان پر وہ سب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے یقین کی وجہ سے تھا۔ نظم کا ہم آخری شعر دیکھتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علامہ اقبال کی نظم کا بہت مشہور شعر اور آخری شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمان اپنے اقدار کھونے پر غم منا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اقدار نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں غمگین ہے، مگر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی ان تعلیمات اور ان کتابوں کے کھو جانے کا کوئی ملال نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے حکومت یا اقدار تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو اس پر غم منا رہے ہیں، لیکن جو ان کے پاس کتابیں کھو گئی ہیں، جو اسلاف کھو گئے ہیں، ان کی تعلیمات کھو گئی ہیں، اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو نصیحتیں اسلاف نے کی تھی، جو انہوں نے کتابی شکل میں ہم تک پہنچایا تھا، وہ مسلمانوں کی غفلت تھی کہ اس کا مفید استعمال نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ ہمارے جو آبا تھے، ابا و اجداد تھے، ان کی جو اسلاف تھی، ان کی جو کتابیں تھیں، انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا، مسلمانوں نے ان میں غفلت برتی اور اس کو استعمال نہیں کیا، مگر اب مغرب نے ان پر غور و فکر کر کے ترقی کر لی ہے، اور وہی مسلمانوں کے جو علم تھے، اسلاف تھے ان کو اب مغرب نے اپنا لیا ہے، وہ ان پر غور و فکر کر کے ترقی کریں۔ یورپ کی یہ ترقی اور عظیم کارنامے دراصل ہماری اسلاف کی تحقیقات اور علم سے ہی ممکن ہو سکے ہیں۔
یہ ہماری اسلاف تھی، ہماری کتابیں تھیں، ہماری تحقیقات تھیں مسلمانوں کی، جنہوں نے جس کو مغرب نے یورپ نے اپنایا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جابر بن حیان نے علم کیمیا میں، امام غزالی نے فلسفہ میں اور ابو القاسم زہروی نے سرجری میں جو خدمات سر انجام دیں وہ یورپ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں اور ترقی حاصل کر لی ہے۔ ہم نے اپنے سرمایہ کی قدر نہ کی جو آج مغرب کی لائبریریوں میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا سرمایہ ہے وہ آج مغرب کی لائبریریوں میں پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں، سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال ہے، اقبال کے خیال میں نوجوان نسل اپنے اسلاف سے کس طرح مختلف ہے؟ اقبال کے خیال میں نوجوان نسل کو اپنے آباء و اجداد سے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ وہ سراپا عمل تھے جو کہ یہ نوجوان نسل صرف باتیں بنانا جانتی ہے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو گنوا دیا اور مغرب کی تقلید شروع کر دی، جبکہ ان کے آباء و اجداد وہ معظم انسان تھے جو پوری دنیا میں چھا گئے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو تہذیب و تمدن اور علوم سے منور کیا تھا، لیکن آج کی نوجوان نسل کے پاس نہ وہ عظمت ہے اور نہ بلند کردار ہے۔ تو جب ہم خواب غفلت میں ڈوب گئے، اپنے آباء و اجداد کے اثاثوں کو گنوا دیا ہوا ہے، ہم ان کے راستے پر نہیں چل رہے، ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ترقی کی راہیں تو بند ہو چکی ہیں، پھر ہم غلامی کی زندگی جئیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، یورپ میں کیا دیکھ کر اقبال کا دل سپارہ ہو جاتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے علمی اثاثے، ان کے علوم و فنون کی کتابیں اہل مغرب کی لائبریریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جب ان کو یورپ میں دیکھتا ہوں تو رنج و غم سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہمارے علوم و فنون ہم سے بیگانہ ہے اور اہل یورپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس بات پر بہت غمگین ہیں، ان کا دل ٹکڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے اثاثے علوم و فنون ان کی لائبریریوں میں پڑے ہوئے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر رنج و غم میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تیسرا سوال ہے، اقبال نے صحرا نشینوں کی کیا کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ عرب کے صحرا نشین جو بھی عرب کے ریگستانوں میں اونٹ کی لگام تھامے ہوئے چلتے تھے، انہوں نے دین اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے دنیا میں ایک نئی تہذیب و تمدن اور سماجی نظام کی بنیاد رکھی اور دنیا میں علوم و فنون کو عام کر دیا۔ دنیا کو اپنے دین نے اپنے نئے طرز حکومت اور قوانین سے روشناس کرایا، دنیا کو ایک مہذب بنایا، پھر دنیا پر صدیوں حکمرانی کی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو عرب کے صحرا نشین تھے، اونٹوں کو پکڑ کر چلنے والے تھے، اونٹوں کی لگام پکڑ کر چلنے والے تھے، جن کو اٹھنے بیٹھنے کا بات چیت کا طریقہ نہیں تھا، ان اسلام کے اصولوں پر چل کر اپنی تہذیب و تمدن قائم کیا، علوم و فنون اپنائے اور حکومت اور قوانین کو، دنیا کو اپنے حکومت اور قوانین سے روشناس کروایا اور انہوں نے کامیابیاں حاصل کی۔ تاج سر دارا کو پاؤں میں کچل دینے سے کیا مراد ہے؟ دارا کا لفظ بطور تلمیذ استعمال ہوا ہے۔ دارا ایران کا ایک طاقتور ترین بادشاہ تھا جس کو سکندر اعظم نے شکست دے کر اس کا سر قلم کر دیا تھا، لیکن وہ ایرانی سلطنت اور تہذیب کو ختم نہ کر سکا۔ اس ایرانی سلطنت اور تہذیب کا خاتمہ مسلمان کے ہاتھوں ہوا جو دارا کے بعد سے چلی آ رہی ہیں۔ تو دارا کو ایک بطور تلمیذ استعمال ہوا ہے، جس کو دارا ایران کا ایک طاقتور اور ترین بادشاہ تھا جس کو سکندر اعظم نے شکست دی تھی۔ اقبال نے مسلمان نوجوان کو کس بات کے تدبر کی دعوت دی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی تم نے اس بات پر تدبر یعنی غور و فکر کیا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کیسا عروج رکھتے تھے؟ شہرت کی بلندیوں پر چمکنے والے ستارے تھے۔ کبھی تم اس عظیم الشان آسمان کے بارے میں غور کیا کہ جس کا تم ایک ٹوٹا ہوا تارا ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تم ایک عظیم قوم اور عظیم تاریخ کے مالک ہو، لہٰذا اپنی حیثیت پہچانو اور ترقی کی جانب دنیا کے ہم قدم چلو، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلو۔ وہ کیسا عروج رکھتے تھے اور وہ شہرت کی بلندیوں پر چمکنے والے ستارے تھے اور تم تو وہاں سے آسمان کے تمام ستاروں میں سے ایک ٹوٹا ہوا تارا ہو۔ اسلاف کی کون کون سی میراث ہم نے گنوا دی ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی زوال کی وجہ آباء و اجداد کے فریقوں کو چھوڑ دینا اور ان کے عطا کردہ ورثے کو گنوا دینا ہے۔ اپنے اسلاف کی روایات اور اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا نمونہ بنا لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، یعنی کہ ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے اور ہم مغرب کی روایت کو اپنا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا لیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس نظم خطاب بجوانان اسلام کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے نوجوانوں، تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ تیرا تعلق کس عظیم قوم سے ہے
وہ عظیم قوم جس نے سلطنت ایران کو پونتلے رون ڈالا تھا، انہوں نے ساری دنیا کو مہذب بنایا اور حکومت کرنے کے آداب سکھائے۔ وہ امارات میں بھی فکر و فنا کی دولت سے مالا مال تھے۔ اے نوجوان، تجھے اپنے آباء و اجداد سے کوئی نسبت نہیں، کیونکہ وہ سراپا عمل تھے، جبکہ تم صرف باتیں بنانا جانتے ہو۔ اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو بھی گنوا دیے۔ وہ علمی خزانہ جو آج صرف یورپ والوں کے پاس ہے، یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اور نظم کا خلاصہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کی مشہور نظم خطاب بجوانان اسلام میں علامہ اقبال کے نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فرزندان اسلام اپنی عظمت سے آشنا نہیں ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے سلطنت فارس کا تکبر خاک میں ملا دیا تھا۔ سرائے عرب میں پھیلنے والی اسلامی تہذیب نے دنیا کو تمدنی شعور بخشا اور حکومت حکمرانی سے روشناس کرایا۔ ایک عظیم سلطنت کے مالک ہو کر بھی اس دور کے مسلمان دنیا پرست نہیں تھے، کیونکہ دولت ایمانی کے ہوتے ہوئے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان کا طریقہ فقیری تھا اور ان کی خودداری کے آگے دولت مند بھی پانی بھرتے تھے۔ آج کے مسلمان ان کی عظمت کردار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کا مسلمان نوجوان گفتار کا غازی اور عمل سے عاری ہے، جبکہ اس کے اسلاف علم اور عمل کے پیکر تھے۔ علم و عمل کی اس میراث کے لٹ جانے سے ہی مسلمان آج خستہ حال ہیں۔ اقتدار دنیا عارضی شے ہے اور ہر عروج کو زوال لازم ہے، لیکن علمی میراث کی حفاظت لازمی تھی۔ اس علم کے نور سے آج یورپ کا ظلم کردہ ایسے ہی روشن ہے جیسے یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے زلیخا کا آنگن روشن تھا۔ تو نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ نظم تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کو قلمبند کرتا ہے، اور نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے، اس میں قوانین کا ایک نظام معین ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان، فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور تلمیح کس سے کہتے ہیں؟ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح لفظ یا الفاظ کے اس مجموعے کو تلمیح کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جو کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے تلمیح کہتے ہیں۔ کلام میں قرآنی آیات، حدیث مبارکہ، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا بھی تلمیح ہی کی دلیل ہے۔